وطن عزیز پاکستان میں اقلیتیں بالکل محفوظ ہیں اور ان کو مکمل مذہبی آزادی حاصل ہے۔ آئین پاکستان کے تحت جو ان کے حقوق بنتے ہیں وہ حاصل بھی کرتے ہیں، کیونکہ اسلام آئین پاکستان اقلیتوں کے حقوق کا سب سے بڑا علمبردار ہے۔ مگر اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کی آڑ میں سرکاری سرپرستی میں مندر بنانا یہ نظریہ پاکستان کو ذبح کرنے کے مترادف ہے اور بت پرستی کو پروان چڑھانے ترویج دینے کے مترادف ہے۔ اس سے رکنا چاہیے، باز آنا چاہیے، اور یہ آئین پاکستان کے مخالف ہے، اسلامی تعلیمات کے سراسر مخالف ہے۔ مندر کی تعمیر کی تائید میں طرح طرح کی بولیاں بولی جا رہی ہیں۔ خواجہ آصف نے قومی اسمبلی کے فلور پہ بات کرتے ہوئے یہ ہرزہ سرائی کی کہ کسی مذہب کو کسی مذہب پہ فوقیت حاصل نہیں۔ اب اس کے منہ سے یہ جملے غیر دانستہ طور پہ نکلے یا یہ ہنود و یہود و نصارہ کے گیون ایجنڈے کا ہی تسلسل ہے، اس سے تو اللہ رب العزت بخوبی واقف ہیں، مگر ان جملوں سے اسلامیان پاکستان کے دل پارا پارا ہو گئے۔ بھئی اللہ رب العزت تو قرآن مجید میں واضح طور پہ ارشاد فرما رہے ہیں، سورۃ البقرہ 208 نمبر آیت میں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، کسی بھی مذہب میں نہیں۔ سورہ آل عمران 19 نمبر آیت میں فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں ایک ہی دین ہے اسلام، کوئی اور مذہب نہیں، یہی دین اسلام ہی اللہ کو قبول ہے، پسندیدہ ہے۔ اور پھر تیسری آیت سورہ آل عمران ہی کی 102 نمبر، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مسلمان ہی مرنا، اسلام کی حالت میں ہی دنیا سے جانا۔ چوتھی آیت سورۃ النساء 125 نمبر، وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، جس نے دین اسلام قبول کر لیا اور اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا، اس سے بہتر دین کس کا ہوگا۔ پھر پانچویں آیت سورہ توبہ 33 نمبر ورس، وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب کو بھیجا ہی اسی دین کو غالب کرنے کے لیے ہے کہ یہی دین اسلام غالب آ جائے، اور غالب آئے گا۔ یہ جو جملے خواجہ آصف کی زبان سے نکلے ہیں، یہ اسلامی تعلیمات آئین پاکستان کے سراسر مخالف، توبہ کرنی چاہیے۔ دعا گو ہیں اللہ رب العزت ملک پاکستان پہ رحم فرمائے اور اس وطن عزیز کو ترقیاں نصیب فرمائے۔